الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا۔ معزز سامعین کرام، قرآن واقعات میں سے جس واقعے کے تعلق سے ہم بات کریں گے وہ واقعہ ہے رب کے تلاش کرنے کا واقعہ۔ قرآن حکیم کے اندر ایک پیغمبر کا ذکر آپ کو بار بار ملے گا، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کا حصہ بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے، جس پر بات ہو چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور پھر پرندوں کے زندہ کرنے کا جو واقعہ ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے ایک ایسے ماحول کے اندر ہوتی ہے جہاں شرک کا دورہ تھا، بلکہ خود ان کے گھر کے اندر ان کا باپ اپنے ہاتھ سے اپنے معبود کو بناتا تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود کو بناتے تھے اور پھر اسی کے سامنے جا کر کے منتیں مانگتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کی تاریکی چھاتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کے اندر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ھذا ربی، یہ میرے رب ہیں۔ لیکن جب ستارے ڈوب جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فلما افل قال لا احب الافلین، جو ڈوب جائے وہ رب کیسا ہے؟ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کیا دیکھتے ہیں کہ چاند نکلا ہے، فلما رأى القمر بازغا، آسمان کے اندر ستاروں کے مقابلے میں چاند اور زیادہ روشن تھا۔ چاند کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد چاند بھی ڈوب جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس، جب سورج کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سورج نکلا ہے، سورج سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے اور یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ رب نہیں ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا ہے یہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ انہوں نے کب کہا تھا، آخر کس موقع پر انہوں نے کہا تھا؟ اس تعلق سے دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نمرود نے خواب دیکھا، چونکہ اس دور میں جو بادشاہ تھا نمرود تھا، اس نے خواب یہ دیکھا کہ اس کی سلطنت میں بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے اس کی سلطنت خطرے میں آ جائے گی، اور یہی خواب فرعون نے بھی دیکھا تھا۔ نمرود نے جب یہ خواب دیکھا تو نجومیوں سے، کاہنوں سے دریافت کیا تو کاہنوں نے مشورہ یہ دیا ایسا کرو اس سال جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کو مار دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی سال پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی ماں ڈر کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر کے ایک غار کے اندر چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب غار کے اندر تھے، صبح ہوتی سورج نکلتا، رات ہوتی ستارے چمکتے، چاند کو دیکھتے، ابراہیم علیہ السلام نے اس غار کے اندر جب ان چیزوں کو دیکھا اس موقع پر انہوں نے اپنا یہ تاثر پیش کیا۔ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے، لیکن حافظ صلاح الدین یوسف کہتے ہیں کہ یہ سند کے اعتبار سے بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں، بعض روایات کے مطابق 13 سال کی عمر ہے، بعض روایات کے مطابق اور بڑے ہو گئے تھے، جب بڑے ہوتے ہیں اس موقع پر قوم کے لوگوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، قوم کے لوگوں سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، خود اپنے والد محترم کو سمجھا رہے ہیں کہ ابا کیا کر رہے ہو، ایسی چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو جو نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں، جو نہ تو کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، ایسی چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ آپ بیمار ہو جاؤ شفا آپ کو دینے والے نہیں، آپ کو کچھ چاہیے دینے والے نہیں، آپ اس کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے کہے تھے اور یہ واقعہ اور یہ تاثر انہوں نے پیش کیا تھا۔ ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا اور اس کے بعد سورج کو دیکھا اور انکار کر دیا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے بھائی رب کی تلاش کرنے کا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام حقیقی رب کو پہچانتے ہیں کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، جس کو موت آنے والی نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، اس واقعے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ میسیج اور پیغام یہ ہے، آج انسان جو ہے اپنے باپ دادا کے دین کو، ان کے دھرم کو اپنائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس واقعے کے تناظر میں ایک میسیج اپنے ذہن و دماغ میں آپ رکھیں، آپ سچائی کو تلاش کریں بھائی، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ اس کو تلاش کریں۔ اور تلاش کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے، میزان کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم ہے، نبی کی حدیثیں موجود ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، کون سا مسئلہ درست ہے، کون سا راستہ درست ہے، کون سی راہ پر چل کر کے آپ جنت کے قریب ہوں گے، کون سی راہ پر چل کر کے آپ جہنم کے قریب ہوں گے، اگر یہ جانچنا ہے
آپ تحقیق کریں، آپ غور کریں بھائی جس راہ کو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں کیا یہ راہ جناب محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہے یا پھر یہ راہ قرآن حکیم کی بتائی ہوئی راہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے بھائی آپ کو قرآن و حدیث کا آپ کو چشمہ پہنا کر کے بظاہر آپ کو سچ دکھایا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہی ہے؟ بہرحال حقیقت کو تلاش کریں، اپنے منہج اپنے مسلک پر کا جائزہ لیتے رہیں، آپ صحیح رستے پر ہیں یا پھر غلط رستے پر ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔